بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیزائن۔ اس سے پہلے ہم ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اور یہ ایس ڈی ایل سی کا 5th نمبر فیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہم نے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں فنکشنل ریکوائرمنٹس جو پڑھ چکے ہیں کہ جو انٹرفیس ریکوائرمنٹس کیا ہے، بزنس ریکوائرمنٹس، سیکیورٹی ریکوائرمنٹس، ان سب کو اب اس میں ڈیزائن کیا جاتا ہے، گرافیکلی تصویری طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ انٹرفیس کو کیسے ڈیزائن کریں، سیکیورٹی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیسے، جو فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں، فنکشن کسی بھی سافٹ ویئر کے فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ڈیزائن نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ کوالٹی بتاتے ہیں، وہ کسی سافٹ ویئر کی کوالٹی کو تو ظاہر ہے وہ تو ہم صرف پرسیو کر سکتے ہیں، ہم اس کو ڈیزائن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ڈیزائن میں جو فنکشنل ریکوائرمنٹس ہے، بزنس ریکوائرمنٹس، انٹرفیس ریکوائرمنٹس، ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اور سیکیورٹی ریکوائرمنٹس، اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ڈیورنگ دس فیز the system is designed to satisfy the functional requirements identified in the previous phase. This step in the SDLC is related to the creation of the specification design document. ایک اسپیسیفیکیشن ڈیزائن ڈاکومنٹ بن جاتی ہے جو کسٹمر کے ریکوائرمنٹس کے مطابق، اس کے ڈیزائر کے مطابق بنتی ہے۔ دس ڈاکومنٹ از ٹو بی کریٹڈ بائی دا پروڈکٹ آرکیٹیکٹ، اور جو پروڈکٹ آرکیٹیکٹ ہے، جو ڈیزائنر ہے، وہ دراصل اس ڈاکومنٹس کو بناتے ہیں، مطلب جتنے بھی فنکشن ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ The contents of this document include all the features of the software application. اب اس ڈاکومنٹ میں کیا ہوتا ہے، کاغذ کے فارم میں جو ڈاکومنٹ ہے، سافٹ فارم میں جو ڈاکومنٹ ہے، تمام فیچرز ہوتے ہیں، خصوصیات ہوتی ہے جو اپلیکیشن سافٹ ویئر بنے گی، جو پروپوز سسٹم ہوگی، دیٹ از ٹو بی ڈیولپ بائی دا ٹیم۔ تو جتنے بھی فیچرز ہیں، انٹرفیس فیچرز اور سیکیورٹی فیچرز، ریگولیٹری فیچرز، بزنس فیچرز، وہ ساری جو ہے وہ اس میں انکلوڈ ہوگی۔ سنس دا پرابلم ان دا ڈیزائن فیز کین بی ویری ایکسپینسو ٹو سولو ان لیٹر اسٹیجز آف دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ۔ اگر ڈیزائن فیز میں کوئی پرابلم آیا، انٹرفیس صحیح طریقے سے ڈیزائن نہیں ہوا، ریگولیٹری جو اس ادارے کے اصول ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، یا سیکیورٹی کو صحیح طریقے سے ڈیزائن نہیں کیا گیا، تو یہ جو ہے جو اس کے بعد سٹیجز ہے، کوڈنگ، ٹیسٹنگ، ڈپلائمنٹ، وہاں پہ کافی بڑے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں۔ Therefore, a variety of elements are considered in the design to minimize the risk. ٹھیک ہے، دس از the step for end user to discuss and determine their specific business information needs for the proposed system. جو end user ہے، جو سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہیں، وہ دراصل اپنے تمام بزنس انفارمیشن نیڈس جو ہے وہ پروپوز سسٹم کے بارے میں بتائیں گے، ڈسکس کریں گے۔ ڈیورنگ دس فیز دے ول کنسیڈر دا اسینشل کمپوننٹس، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، تمام وہ ڈسکس کریں گے، وہ کنسیڈر کریں گے جو پروپوز سسٹم کے لیے ضروری ہے۔ نیٹ ورکنگ ہے، پروسیسنگ ہے، پروسیجر فار دا سسٹم ٹو اکمپلش اٹس آبجیکٹو، دیز انکلوڈ، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون سے ریکوائرمنٹس ہیں وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائنگ پوٹینشیل رسک، جو ممکنہ خطرات ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ٹھیک ہے، کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔ اینڈ ڈیفائن میٹیگیٹنگ ڈیزائن فیچرز، میٹیگیٹنگ خفیف سے خفیف، کم سے کم ڈیزائن فیچر کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ٹھیک ہے۔ اینڈ یوزر جو چاہتے ہیں، جو کسٹمر چاہتا ہے، جس طرح وہ انٹرفیس چاہتا ہے، سیکیورٹی چاہتا ہے، وہ تمام اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ پرفارمنگ اے سیکیورٹی رسک اسسمنٹ، اور سیکیورٹی کے بارے میں اس کا رسک، اس کے ممکنہ جو خطرات ہیں اس کو اسیس کرنا، تخمینہ لگانا، اس کی جانچ پڑتال کرنا۔ ڈیولپنگ اے کنورژن پلان ٹو مائگریٹ کرنٹ ڈیٹا ٹو دا نیو سسٹم، اور ایک کنورژن پلان
کہ مطلب جو نیو سسٹم ہے اس کا ڈیٹا جو کرنٹ سسٹم ہے، جو موجودہ سسٹم ہے، اس کا ڈیٹا کس طرح ہم نیو سسٹم میں کنورٹ کر سکیں. تو یہ پلاننگ بھی اسی ڈیزائن میں ہوتی ہے. ڈٹرمائن دا آپریٹنگ انوائرمنٹ، اور پھر اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو آپریٹنگ انوائرمنٹ جہاں پہ یہ سسٹم چلے گا وہ آفس ہے یا پھر وہ اسکول ہے یا ہاسپٹل ہے، کس طرح کا انوائرمنٹ ہے وہ بھی اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے. ڈیفائننگ میجر سب سسٹم اینڈ دیئر ان پٹس اینڈ آؤٹ پٹس، جو پورا سافٹ ویئر ہے اس میں سب سسٹم ہوں گے، چھوٹے چھوٹے سسٹم ہوں گے، ان کو ڈیفائن کرنا اور ان کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ آئیڈینٹیفائی کرنا. ایلوکیٹنگ پروسیس ٹو ریسورسز، اور جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو پروسیس پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ فیز جو ہے یہ آپ ان تینوں طریقوں سے اس فیز کو کیا کیا جاتا ہے، یہ ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے اس فیز کو کور کیا جاتا ہے. پہلے الگورتھم، اس کے بعد فلو چارٹ ہے، اس کے بعد سیڈو کوڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آپ کے پاس ڈیزائن. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ تینوں ڈسکس کریں گے، الگورتھم، فلو چارٹ اور سیڈو کوڈ. تو اللہ حافظ.